یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل قدر محترم و محتشم سامعین کرام، صاحب رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب دانہ غیوب ختم رسول مولا کل ہدی برحق مخبر صادق رسول اکرم نور مجسم رحمت عالمیان بلکہ جان رحمت رسول اکرم نور مجسم فخر موجودات فخر بنی آدم ابن آدم رسول اکرم رحمت دو عالم پیشوائے روح الامین شدرا کے راہی اللہ کے ماہی سیاح لا مکان سرور دو جہاں مسند نشین لا مکان حسینوں کے تاجدار جمیلوں کے سپا سالار سرور سروراں محبوب کل فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کروڑوں درود کروڑوں سلام۔ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ ناز میں حمد و ثنا کے بعد بارگاہ نور میں لا تعداد درود و سلام کے بعد رب العزت جل شانہ نے کلام پاک فرقان مجید میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ جب محبوب اور محب کے درمیان گفتگو ہوتی ہے تو اس گفتگو میں بڑی لذت ہوتی ہے۔ اللہ نے جہاں کہیں بھی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ رب ہو کر، خالق ہو کر، معبود برحق ہو کر، علی کل شین قدیر ہو کر اپنے محبوب کا خطاب میں ادب کتنا ملحوظ رکھتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو سکھا رہا ہے کہ لوگوں جب بھی میرے محبوب کی بارگاہ ناز میں کچھ عرض کرنا چاہو تو خبردار ادب کو ملحوظ رکھنا، ان کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے عملوں کو تباہ کر دوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تم تو یہ سمجھو کہ ہم نمازیں پڑھتے، تم یہ سمجھے رکھو کہ ہم روزے رکھتے ہیں، تم یہ سمجھے رکھو کہ ہم نے بڑی سخاوت کی ہوئی ہے، تم یہ سمجھے رکھو کہ ہم تو بڑے صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن تم تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہی زندگی گزار دو اور تمہیں یہ خبر بھی نہ ہو کہ تمہارے عمل تباہ برباد کر دیے جائیں۔ خبردار، میرے نبی کی بارگاہ کے ناز میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ ان سے پیش آنا ہے اور ہر لحظہ ان کا ادب جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قل، محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یعنی کہہ رہا ہے رب کہ آپ کہہ دیجئے۔
رب نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں کہہ لیتا ہوں اپنے بندوں سے، میں کہہ لیتا ہوں اپنے بندوں سے؟ کہا بھی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا بھی ہے رب نے۔ بہت ساری جگہوں پر رب العزت نے قرآن میں یہ ثابت ہے کہ خود اپنی گفتگو جو ہے وہ اپنی مخلوق سے فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں میری عبادت کرو جس طرح تم سے پہلے لوگ میری عبادت کرتے تھے، اور اس میں یہ نہیں خطاب فرمایا کہ مومنو تم میری عبادت کرو، ایمان والو تم کرو، پرہیزگارو تم کرو۔ یا ایھا الناس، اس میں تمام مذاہب، تمام مکاتب فکر اور بشکل آدم جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو لیکن جب خود کو اکیلا اور تنہا اور لا شریک منوانا تھا تو اللہ نے فرمایا قل، محبوب آپ کہہ دیجئے، کیا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یا اللہ تو نے عبادت کی دعوت تو دے لی کہ لوگوں میرے عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تو تم نے کہہ لیا، اب یہ بھی کہہ لے کہ رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ لیکن کہا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے مانتے تو ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، مانتے تو ہیں یہ جانتے نہیں ہیں۔ میرا تو ان سے ربط ہے لیکن ان کا میرے ساتھ ربط نہیں ہے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے، اور کہیں کسی موڑ پر میری ان کی ملاقات بھی کوئی نہیں ہوئی۔ اس لیے محبوب آپ نے تو سب کچھ دیکھا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، آپ گواہ ہیں میرے اور مخلوق کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، اللہ اور مخلوق کے درمیان، آپ تو شاہدم و مبشرم و نذیرم، آپ گواہ ہے محبوب، اس لیے آپ کو سارا پتہ ہے، آپ نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے، دکھانے والے نے دکھا رکھا ہے، آپ گواہ کامل ہیں۔ آپ کہہ دیں گے تو جرت نہیں ہوگی ان کو یہ کہنے کی کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ رب ایک ہے۔ اور ایک دوسری بات اور بھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی حضور کو دیکھ کر یہ پوچھنے کی کہ تم کیسے کہتے ہو رب ایک ہے۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے، رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو یہ جرت ہی پیدا نہیں ہوئی، یہ اس چیز کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوئی کہ یہ کہے کہ تم کیسے کہتے ہو رب ایک ہے۔ یعنی حضور کیا ہیں؟ برہان من ربکم عظیم، اللہ تعالیٰ کا حسن عکس ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک خلیفہ برحق ہیں، اور حضور کی صورت طیبہ کو دیکھنے کے بعد کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑی یہ پوچھنے کی کہ رب ہے کہاں جس کا تم کہتے کوئی ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ قل، احمد رضا خان نے بہت پیارے پھول حضور کی بارگاہ میں محبت کے پیش کرتے ہوئے کہا، قل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، قل کہہ کے پھر اپنی بات تیرے منہ سے سنی، کس قدر ہے خدا کو پسند محبوب گفتگو تیری، کہ آپ جب میری باتیں لوگوں سے کرتے ہو، لوگوں کو سناتے ہو، میری معبودیت کا تعارف لوگوں کو کراتے ہو، میرے علا کل شین قدیر ہونے کا تعارف رب کو کراتے، لوگوں کو کراتے ہو، جب میرے رب ہونے کا تعارف مخلوق کو کراتے ہو، جب میرے خالق ہونے کا تعارف مخلوق کو کراتے ہو، جب میرے اللہ ہونے کا تعارف میرے بندوں کو کراتے ہو، تو محبوب پھر تم پر میری کروڑوں رحمتیں، کروڑوں برکتیں، تم
اتنا وہ ماحول پیارا لگتا ہے کہ کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، اس قدر ہے خدا کو پسند گفتگو تیری۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قل انا صلاتی، محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، انا بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری حیات، و صلاتی میری نماز، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، سب سے پہلے نماز کا ذکر، میری قربانی، میری حیات، میری موت، للہ رب العالمین، اس کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اچھا، یہ جو 4-5 الفاظ ہیں، جملے، ان کی تفسیر جو ہے اتنی وسیع ہے کہ اگر ساری عمر انہی الفاظ پر حضور کی سیرت کو بیان کیا جائے تو ختم نہیں ہو سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی کا عرصہ دراز مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گزارا، مکہ مکرمہ میں گزرا، تو 40 سال کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اب کوئی بات کریں نا ان لوگوں سے میری، جب تم میری بات کرو گے نا تو پھر دیکھنا۔ حضور نے نا صفا پہاڑی پر تشریف لائے اور وہاں پکارا، یا معشر المکہ، یا معشر القریش، تمام قبائل کو بلایا، ان لوگوں کو بلایا، لوگ آ گئے۔ اس وقت یہ رسم ہوتی تھی کہ اگر کسی نے کوئی خاص مشورہ یا بات کرنی ہوتی نا تو پہاڑی پر چڑھ کے تو وہ آواز دیتے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، لوگ آ جاتے تھے۔ آج تو مسجد میں اذان بھی کہیں تو لوگ وہی آتے ہیں جن کی قسمت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں لکھی ہوئی ہیں، باقی لوگ سب اپنے اپنے دھندے پہ لگے ہوتے ہیں۔ آج تو اذان پر بھی نہیں آتے، اس وقت کوئی آواز دیتا تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ مکے کے لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، نیچے حضور اوپر کھڑے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آج پہلے دن ایک بات شروع کی، فرمایا لوگوں میری زندگی کا عرصہ دراز 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزری ہے، یہ بتاؤ کہ ان 40 سالہ زندگی میں نے کسی کو گالی دی ہو؟ یہ چیلنج نہیں پوری انسانیت کو، کیوں جی؟ یہ میرے نبی کی پہلی گفتگو ہے آج۔ پوری 40 سالہ زندگی کا عرصہ دراز تم میں گزارا ہے، میں نے کسی کو ان 40 سالوں میں کسی کا دل دکھایا؟ اپنے نہیں، بیگانے تھے، اپنے بھی تھے، اور حضور اچھی باتیں کرتے۔ 40 سالوں میں نا حضور لوگوں کو اچھی دعوتیں دیتے تھے، نیکی کی طرف بلاتے تھے، خیر خائی کا درس دیتے تھے، یتیموں غریبوں مسکینوں کی حمایت میں لوگوں کو کہتے تھے، تاجروں کو جا جا کے ان غریبوں کی مدد کیا کرو، تم پہ اللہ راضی ہوگا۔ تو حضور اللہ کی مخلوق سے مہربانی اور شفقت کا درس دیتے دیتے 40 سالہ زندگی گزری، اور 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ حضور نے ان کے سامنے اپنا پیش کیا، اپنا۔ آج کوئی دنیا میں مائی کا لال ہاتھ تو کھڑا کرے کہ میں ایک دن کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہہ سکتا ہوں کہ آج صبح سے شام تک میں نے کوئی غلطی نہیں کی؟ کیوں جی؟ ہے کوئی ملے گا؟ ایک بھی نہیں ملے گا کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے سارا دن میں کوئی غلطی نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے ملاوٹ نہیں کی ہے، 2 نمبری نہیں کی ہے، کسی سے غلط رویہ نہیں اختیار کیا، کسی کو گور کے نہیں دیکھا ہے،
ایک دن کی زندگی کوئی پیش نہیں کر سکتا، ایک دن اپنی زندگی کا، کہ آج میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ صبح سے شام تک میں نے کوئی، یہ فقط زیبا ہے تو آمنہ کے لال کو، بددحا کے چہرے والے کو ہے، واللیل کی زلفوں والے کو ہے، اللہ کے محبوب کو ہے، دانا غیوب کو ہے، ختم رسول مولا کل ہادی برحق بخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبا ہے کہ حضور نے 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے تو اپنی زندگی سے ابتدا کی کہ لوگوں جس رب کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جس رب کی طرف میں تجھے بلا رہا ہوں، جو بلا رہا ہوں، تو سب سے پہلے تو اس کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں نا، یہ کرتا کیا ہے جو ہمیں یہ بات کہتا ہے، یہ اپنا کردار نہیں دیکھتا۔ لوگ پھر کہتے ہیں آپ دین کے راستے میں نکلیں نا اور بازار میں جائیں، موڈے پہ مسلح ڈال لیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں، ناشنا ہوتے ہیں نا لوگ، 70% کہیں گے اسے اپنے گریبان میں جان کے نہیں اس نے دیکھا، یہ لوگوں کو بلا رہا ہے دین کی طرف، ہے تو ان کی بے وقوفی، لیکن لوگ کہہ تو سکتے ہیں، کہہ تو لیتے ہیں نا، کہتے ہیں لوگ، لیکن میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے بڑا دشمن مکے میں آپ کا ابو جہل تھا، اسے بھی جرأت نہ ہوئی کہ یہ آج لوگوں کو حق کی دعوت دیتا ہے، اپنی طرف نہیں دیکھتا، اسے بھی جرأت نہ ہوئی۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں کہا کرتا تھا کہ ہے تو ہمارا بھتیجا، ہم نے بچپن میں اسے جانا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے، واقعی آج تک اس کی زبان سے ہم نے جھوٹی بات نہیں سنی۔ آپ کی صداقت، دیانت، شرافت، امانت اور آپ کی تجارت کا سارا عکس لوگوں کے سامنے تھا، کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا کیا بتاؤ میں سچ بولتا ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا محمد آپ تو صادق الامین ہیں، آپ تو صادق یہ لقب کنوں لوگوں نے دیا؟ مکے کے لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے، جنہوں نے پتھر مارنے ہیں، جنہوں نے گالیاں دینی ہیں، مکہ کے اللہ کے گھر کے آبادی کی گلیوں میں جن لوگوں نے حضور کو کوسنا ہے، ان لوگوں نے کہا آپ صادق الامین، آپ کے پاس تو ہماری امانتیں ہیں، آپ تو امین ہیں، صادق ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا، سوچ کے کہنا، سوچ کے کہنا۔ آج ایک بار آپ کو کوئی سچا کہہ دے کہ آپ سچے ہیں تو قد آسمان تک بڑھ جاتا ہے کہ ہاں میں سچا ہوں۔ میرے آقا کو کافروں نے کہا، کفار مکہ نے کہا کہ آپ صادق الامین ہیں۔ حضور نے وہاں کیا کیا؟ بجائے فخر کرنے کے اپنا سر قبلہ کی طرف جھکایا، کندھے جھک گئے حضور کے۔ تو پھر دوسرا فرمان جاری ہوا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ میں کہوں کہ پہاڑ میرے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے سے تم ادھر ہو، دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے، آ رہا ہے، مان جاؤ گے؟ کہنے لگے محمد کیوں نہیں، ایک تو آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو، پیچھے بھی دیکھ رہے ہو، اور دوسری آپ کے منہ سے تو نکلی بات کبھی غلط ہوتی نہیں، آپ تو صداقت کے پیکن۔ حضور نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو نا، دل سے کہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں سچ کہتے ہیں کہ آپ صادق الامین ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تجھے ایک خبر دینے والا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جب سنا نا انہوں نے کہ کہو اللہ ایک ہے، تو وہ نا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، منہ میں نا انگلیاں دبانے لگے، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر محو حیرت جیسے کو ہوتا ہے نا، انسان حیرت میں ڈوب گئے، اور کوئی کچھ کہہ کے واپس لوٹ گیا، کوئی کچھ کہہ کے واپس لوٹ گیا۔ اس طرح تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا، تو فرمایا سنو، میں خود اپنی طرف سے نہیں کہتا، مجھے اللہ کا حکم ہے، مجھے
قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دو ان لوگوں سے اللہ ایک ہے۔ ان کو بھی جرت نہ آئی کہ محمد جو تو ایک کہہ رہا ہے تو نے دیکھا ہے رب کو؟ کیوں کہ رب نے بنائے ہی اپنے محبوب کو کچھ اس طرح کا ہے کہ دیکھ کے کوئی دوبارہ بات کر ہی نہیں سکتا، مانے نہ مانے یہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات آپ دیکھیں طائف کے بازاروں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق پیش کی تو وہ طائف والے بھلا کون تھے؟ آپ کی والدہ محترمہ کے ننہال تھے، ان کے مامے نانے ان کے وہ رشتہ دار تھے۔ حضور نے فرمایا یہ میری والدہ کے رشتہ دار ہیں، چلو ایک تو جاؤں گا، خوش ہوں گے، میں تعارف کراؤں گا تو شاید وہاں سے کچھ لوگ مان جائیں۔ بڑا سفر کر کے مکے سے طائف کتنا دور ہے، حضور پہنچے اور وہاں جہاں لوگ اکٹھے ہوئے تھے نا، ان کا ایک اڈا تھا شام کو، وہاں سارے لوگ بیٹھا کرتے تھے جیسے عصر کے بعد لوگ۔ تو حضور وہاں جا کر کھڑے ہو گئے تو آپ نے ان کو سلامتی کی دعائیں دیں اور فرمایا میں مکے سے آیا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، آمنہ کا نور نظر ہوں، عبداللہ کا لخت جگر ہوں، میں ابو طالب کا بھتیجا ہوں۔ سمجھ گئے ہوگے میں مکی بھی ہوں، مطلبی بھی ہوں، میں قریشی بھی ہوں، میں ہاشمی بھی ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہیں اللہ کے حکم جو ہیں وہ سنانے آیا ہوں۔ وہ سارے کے سارے لوگوں کی توجہ نا آپ کی طرف ہو گئی۔ اجنبی کو جیسے دیکھتے ہیں نا، جیسے اجنبی کو اجنبی نگاہ سے دیکھتے ہیں لوگ، تو حضور کو دیکھا نا تو آپ بات کرنے لگے تو ایک اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا تو وہ ہی نہیں ہے جس نے مکے میں فساد ڈال رکھا ہے؟ حضور نا ہلکا سا مسکرائے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تمہیں شاید غلط فہمی ہو گئی ہوگی، میں فساد والا نہیں ہوں، میں اتفاق والا ہوں، میں دعوت والا نہیں، میں محبت والا ہوں۔ تو بتا کیا کہنا چاہتا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میری والدہ کے رشتہ دار ہو اور ظاہر ہے میرے بھی کچھ لگتے ہیں، میں تجھے دعوت حق دینے آیا ہوں تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ اور جنت کے حقدار بن جاؤ۔ قیامت تک، رہتی دنیا تک تمہارا نام رہے، تمہارا مقام رہے، عزت کی نگاہ سے تمہیں یاد کریں، عزت کے لفظوں سے اس لیے یاد کریں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے وَأَنَا محمد الرسول اللہ۔ پھر ان لوگوں سے جو ہوا سو کیا، اوباش جوان لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، حضور پر سنگ باری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا سنو لوگو، میں نے اپنے طرف سے نہیں تمہیں کچھ بھی کہا، جو کہا ہے یہ مجھے اللہ کا حکم ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و حیاتی، میری حیات اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے حضور لوگوں کو دعوت حق دیتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمانے اور کھانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس کا حق ادا کرتے رہتے ہیں صبح سے شام تک، پھر شام تک بھی طبیعت سیر نہیں ہوتی، کام کر کر کے تھوڑا ٹائم لگا لے 4 گھنٹے، پھر 3-4 گھنٹے اور بھی ٹائم لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جسم جب ساتھ چھوڑ جاتا ہے نا، تھک کے چور ہوتا ہے تو پھر گھر کو جاتا ہے، کام ختم نہیں ہوتے، ٹائم لگتا ہے۔ آج ٹائم لگایا ہے 4 گھنٹے، آج 1.5 دیہڑی کا کام کیا ہے، اتنے پیسے کمائے ہیں، صبح کو پھر شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کا یہ حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تصور دیا ہے کہ حق ادا کرنا ہے تو اللہ کا کرو، حق ادا کرنا ہے تو اللہ کا کرو،
یہ روزی اور زندگی اور موت یہ سب کچھ اللہ نے دینے کا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے. روزی دینے کا وعدہ اللہ نے تم سے کر رکھا ہے. اس کی فکر نہ کرو. دنیا جدوجہد کی ہے، محنت اور کوشش کی ہے. خوب محنت کرو، کوشش کرو، لیکن اس محنت اور کوشش جو ہے یہ تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بن جائے. کہیں رکاوٹ نہ بن جائے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن نیک معاش نکرا و فرزند زن، کہ یاد رکھ یہ سونا بھی دنیا نہیں ہے، چاندی بھی دنیا نہیں ہے، عورت تیری دنیا نہیں ہے، تیری اولاد دنیا نہیں ہے، تیرا مکان، تیری تجارت، بینک بیلنس، پراپرٹی، یہ سب کوئی تجھے مبارک ہو، یہ دنیا نہیں ہے. ہر وہ چیز دنیا ہے جو تجھے حائل ہو کر تیرے اور اللہ کے درمیان تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے. جو تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہی دنیا ہے. وہ تیری اولاد ہو یا چاندی ہو یا سونا ہو یا پراپرٹی، کوئی بھی چیز، یا دکان ہو تیری، جو تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہی چیز دنیا ہے نا. ہے جی، یہ سمجھایا ہے، بتایا ہے اللہ والوں نے ہمیں. اور کہا کہ لوگوں، اچھا حضور تھوڑا نا آبادی سے باہر آئے تو حضور بیٹھ گئے. ان اوباشوں نے حضور کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا پھر سنگ باری کرنے کے لیے. راہ حق میں کتنے مصائب و علام جھیل کر میرے آقا نے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا. دوزخ سے ہٹا کر میرے آقا نے جنت کے دروازے تک پہنچایا ہے. آگے یہ ہماری پھر مرضی ہے نا، ہماری ہم نہ سمجھ ہے نا، پھر ادھر کو دوڑتے ہیں جدھر سے حضور نے ہمیں ہٹایا تھا، وہی دوزخ کا دروازہ، ادھر ہی کو ہم پھر واپس جاتے ہیں اپنی گمراہی کے سبب سے، اپنے بدعملی کے سبب سے. یہ بدعملی گمراہی جو ہے وہی دوزخ کا راستہ ہے. ہم پھر ادھر ہی جا رہے جدھر سے حضور نے ہمیں ہٹایا تھا. کوشش کر کے ہٹا کے میرے آقا نے سینے سے لگا کے جنت کے دروازے پہ کھڑا کیا تھا کہ تم ادھر والے نہیں، تم ادھر والے ہو. جنت تمہاری ہے، تم جنت والے ہو. کیوں ادھر جاتے ہو؟ دوزخ میں جانے کے کیوں کام کرتے ہو؟ دوزخ میں جانے والے راستے کو چھوڑ دو. جنت میں جانے والا راستہ یہی راستہ ہے جس راستے پر میں ہوں، جس راستے پر حضور ہیں وہی جنت کا راستہ. ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا متن اور روایت حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کرام اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ کے قرب تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں، سارے دروازے بند ہیں. اللہ کو پانے کے لیے سارے دروازے بند ہیں. کوئی راستہ نہیں جس کے ذریعے چل کر کوئی اپنے رب کو پا سکے. ایک راستہ ہے کھلا کہ جس راستے پر آؤ تو آگے تمہیں قرب خدا بندی ملے گا. پوچھا وہ دروازہ کون سا ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ کہنے لگے وہ راستہ حضور کے قدموں سے نکلتا ہے. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہ راستہ ہے میرے نبی کے قدموں سے نکلنے والا جو سیدھا جنت کو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اس کی اتنی بھی فکر نہ کرو، فکر معاش اتنی بھی نہ رکھو. اللہ رازق ہے، اس نے رزق دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. صرف ہمیں محنت کوشش جائز مناسب حد تک کرنی چاہیے تاکہ یہ سبب بن جائے. اور وہ جو بغیر سبب کے ہر کام کرنے والا ہے وہ سبب کا بڑا پیارا ہے. بغیر سبب کے کوئی کام کرتا نہیں ہے. کر لے تو اس کی مرضی ہے، لیکن 99% جو ہے وہ کام سبب سے کرتا. سبب کا بڑا پیارا. تو فرمایا سنو لوگ، حضور اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. او طائف والو، میرا خیال ہے کہ آج تم سمجھے نہیں میری بات کو، میرے موقف کو سمجھ نہیں سکے تم. اچھا کوئی بات نہیں، میں کل پھر آؤں گا. ہائے ہائے، میں کل، یار
ادھر کوئی آپ کے گھر میں آئے تو آپ اس سے برا سلوک کریں، وہ کہے گا کہ میں کل پھر آؤں گا؟ کیوں بھائی بولو تو صحیح۔ آپ کی گلی سے گزرتا ہوا کوئی آدمی آپ کو السلام علیکم کہے، محبت کا جملہ بول کے تمہیں محبت کی آواز دے کر جائے، تو آپ برا سلوک کریں تو پھر وہ کہیں نہیں میں کل پھر آؤں گا۔ یہ انتہا نہیں محبت کی؟ تمہیں پتہ نہیں چلا، شاید سمجھ نہیں سکے، کل پھر آؤں گا۔ اچھا ادھر سے نا جعفر جن آ گیا، اس نے عرض کی حضور میں جنوں کا سردار پیشوا ہوں، حکم فرمائے دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی ہے، میں اس کو کچل کے رکھ۔ حضور میں اما الیک فلا لا حاجت لہ، فرمایا چلا جا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، چلا جا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہاں تو جو ایک مرتا ہے وہی مرتا ہے، ہمسایہ بھی نہیں کہتا تیرے آگے ہو کے مار میں کھاؤں گا۔ ہائے ہائے، انسان نہیں سمجھا میرے آقا کی شان کو۔ تیرے علاوہ ہر مخلوق میرے نبی پر فدا ہے، تیرے علاوہ ہر مخلوق میرے نبی پر، چاند فدا، پوچھ لے اس سے، سورج فدا، ستارے قربان، سمندر پر تیرتا ہوا پتھر آ کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو کے کہے یا رسول اللہ میں قربان جاؤں۔ درخت آئے حضور پر قربان ہوتا ہوا آئے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر صرف انسان ہے۔ ستاروں کی طرف حضور نے رخ انور فرمایا، ستارے جلملانے لگے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں حضور بیٹھے ہیں، یہ بھی مسجد نبی کا حصہ بن چکا ہے، خوش نصیب کا باغ۔ حضور وہاں بیٹھے ہیں، پانی کے چشمے ہیں دائیں بائیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے بعد وہاں تشریف لے گئے، دن میں جاتے تھے، آج خلاف معمول چلے گئے۔ درمیان میں کچھ خلا تھا، وہاں آقا کا مسند شریف بچھا دیا گیا، اور ابھی ہریرہ فرماتے میں بھی ساتھ، ابو طلحہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو طلحہ کی بیوی بھی بیٹھی ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے، آج اکیلے حضور ہے اپنا دیدار عطا فرما رہے ہیں۔ تو ابو طلحہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے یوں نظر پاک اٹھائی آسمان کی طرف، ستارے مسکرا مسکرا کر میرے آقا کا دیدار کر رہے تھے، حضور کی کالی زلفوں کا نظارہ کر رہے تھے، چاند بلائیں لے رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں جب دوسری بار حضور نے یوں دیکھا نا آسمان کی طرف، تو میں نے بھی دیکھا۔ ابی ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اس نے اشارہ کیا، ابو طلحہ نے یوں میرے گوڈے کو ہلایا، کہا جب میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے یوں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، میرے آقا کو خوش کرنے کے لیے ستارے رقص کرتے ہیں، وجد کر رہے ہیں، وجد میں آ گئے ہیں، کیونکہ حضور کی نظر رحمت ہم پہ پڑ گئی۔ اللہ اکبر، نظر پڑ گئی آقا کی، تو ستاروں کو وجد آ گیا۔ درخت جھول جھول کر، پاؤں کھیڑ کر آقا کی بارگاہ میں جہاز سے بھی تیز رفتار سے بھاگ کے آ رہے ہیں، کہیں جانے میں دیر ہو کر ہم بے ادبوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ ہر چیز حضور پر فدا ہے۔ اے عقل رکھنے والے انسان، وہ دل و دماغ رکھنے والے بندے، پھر کلمہ پڑھنے والے مسلمان، نہ سمجھے گا تو مٹ جائے گا، ہاں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہیں ماننے کے قیامت میں گربان گیا۔ حضور حجت اللہ ہے، حجت الاسلام حضور کے غلام ہیں، حضور حجت اللہ ہیں، حضور آخری رسول ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
لا نبی بعدی انا خاتم النبیین کا نعرہ لگ کے پرچم لہرایا جا چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور کا ہر پیغام آخری پیغام ہے، حضور کا ہر فرمان آخری فرمان ہے، جو فرما دیا ہے وہی حق ہے، جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہے، جو کر کے دکھا دیا ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کریمی کی جھلک دیکھیں تو حضور کیا دیکھا؟ مکے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ دورا ہوا چلا جا رہا ہے، بوری رکھی ہوئی ہے ادھر کندھے پہ، اٹھائی نہیں جاتی، اتنا اپنا وزن نہیں جتنا بوری کا ہے۔ حضور ٹھہر گئے اور بوری کو دونوں ہاتھوں سے تھاما میرے آقا نے، اس کی بوری اٹھائی، وزن کندھے سے اٹھایا، وزن اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور اپنا یہ ہاتھ اس کی یوں کمر پہ رکھ کے فرمایا بیٹے اتنا وزن اٹھا لیا۔ تو اس نے یوں نہ نظریں بھر کے حضور کی طرف دیکھا، پھر دھیان نیچے کر لیا۔ حضور نے پھر سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی حضور میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ فوت ہو گئی، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں، میری ماں بوڑھی، ان کی پالنا کرنے کے لیے، ان کی روٹی روزی کے لیے میں ایک یہودی کا کام کرتا ہوں، مجھے وزن جتنا دیتا ہے کہتا ہے اٹھانا ہے تم نے، ہر صورت یہ اٹھانا ہے اور فلاں جگہ پہ جا کے گودام میں رکھنا ہے یہ مال، یہ بوری اٹھا، اس سے کم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، نہ تجھے پھر مزدوری ملے گی۔ تو حضور میں یہ تھا، اس کی آنکھیں ڈگا گئیں، رو پڑا بیچارہ، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو اتر آئے۔ حضور نے فرمایا اچھا چل تو آگے آگے چل، میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تڑپ گئے، مچل گئے، اپنے شعر کی دنیا میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ تو یہودی کا بیٹا ہے کہ کافر کا بیٹا ہے، انسان کا بیٹا تو ہے، اس کے کندھے سے بوجھ اٹھا لیا یا رسول اللہ آپ نے۔ اے کملی والے قیامت کے دن گناہوں کے بوجھ میں ہم لدے ہوں گے، اے میرے آقا ہماری دستگیری فرما لینا، ہمیں گناہوں کے بوجھ کے نیچے سے نکال کر ہمیں ندامت و شرمندگی سے بچا لینا۔ یوں فریاد کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی، اور وہاں گودام میں جا کر بوری رکھی تو حضور نے اس بچے پر شفقت فرماتے ہوئے واپس آ رہے تھے نا، تو فرمایا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ کہاں سے یہ سامان اٹھاتے ہو؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ اس کارخانے میں لے گئے کہ یہ جگہ ہے جہاں بوریاں برتے ہیں، تو وہاں جا کے رکھنی ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تو کسی طریقے سے نا اس دروازے سے بوری باہر نکال لایا کر، آگے دیوار کے پیچھے میں کھڑا ہوا ہوں گا روزانہ۔ یار حضور کو کوئی کام نہیں تھا اپنا، دیوار کے آگے دروازے کے اوٹ میں حضور کھڑے ہیں اور بوری باہر نکالی، حضور نے بسم اللہ کر کے اٹھا کے کندھے پہ رکھی، فرمایا بیٹا چل۔ اچھا پہلے تو بچے کو روز شام کو بخار ہو جایا کرتا تھا، آج 4-5 دن ہو گئے، بچے کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے، بچے کو بخار بھی نہیں ہوتا، بچہ تر و تازہ جاتا ہے، تر و تازہ واپس آتا ہے، شام کو مزدوری لے کے آتا ہے۔ پوچھا ماں نے کہ بیٹے اب بخار نہیں ہوتا آپ کو، آپ ماشاءاللہ اب تو ٹھیک ہے طبیعت آپ کی؟ تو اس نے کہا ہاں اماں تجھے کیا بتاؤں، مزدوری کوئی اور کرتا ہے، محنت مجھے مل جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے ہاں وہ ایک شخص ہے، وہ کندھے پہ میری بوری اٹھا لیتا ہے، وہاں جا کے رکھ دیتا ہے، روزانہ وہ وہاں سے اٹھاتا ہے وہاں، اور مزدوری مجھے ملتی ہے۔ دنیا میں کوئی ہے ایسا کہ کام وہ کرے اور محنت مہینے کے بعد تمہیں تنخواہ مل جائے جا کے؟ کیوں بھائی؟ تو حضور بے مثل و بے مثال ہے، کسی صورت میں کسی لحاظ میں حضور کا کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ خوش نصیبی کن لوگوں کی ہے؟ شکر خدایا محمدی، ہم کو بنایا امتی، کس کو ملا یہ مرتبہ؟ صلی علی محمد۔ اس لیے حضور کے گیت گایا کرو،
آقا کے گن گایا کرو کہ جس نے اپنے سینے سے لگا کر ہمیں، اور پھر راتیں جو ہیں حضور کی وہ غاروں میں گزرا کرتی تھی رو رو کے کہ یا اللہ اہد قومی۔ اچھا وہ فرشتے بھی آ گئے نا آسمان سے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے جیسے میرا محبوب کہے ویسے کر لینا، کر دینا، تباہ کر دینا، برباد کر دینا۔ جبریل اپنے پروں پہ بستی کو اٹھا کر آسمان پہ لے آ کر نیچے پھینک دینا، کچھ نہ رہے اس کا۔ لیکن جو میرے محبوب کہے، جو میرا رسول کہے، وہ ان سے پوچھ لینا، ان سے آئے ان سے پوچھ لینا۔ جبریل نے جب یہ کہا نا تو حضور نے فرمایا جبریل تم یہ کہتے ہو کہ ان کو تباہ کرنا ہے؟ فرمایا نہ یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ان کی آنے والی نسلوں میں کو مان جائے گا۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، جبریل بھی رو پڑا ہوگا۔ کیا کہا حضور نے؟ آخری میری بات سنیے کہ رحمت اللہ عالمین ہونے کا کیا مقام ہے۔ حضور رو پڑے اور رو کر دعا کی، ہاتھ اٹھا دیے۔ جملہ بڑا پیارا ہے، کیا کہا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ یا اللہ یہ میری قوم ہے، یہ نہیں کہا یا اللہ ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے ان کو، یہ میرے کچھ نہیں لگتے، نہ کیا کہا؟ اللہم اہدی قومی، یا اللہ یہ میری قوم ہے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان پر غیظ و غضب نہ کرنا، کہیں عذاب نہ کر دینا۔ کیوں کہ لا یعلمون، یہ تو بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بیچارے۔ اچھا بیٹا کوئی قصور کر کے باہر آ جائے نا، جرم کر کے، کسی کو مار کے، کوئی چوری کر کے، تو گھر میں ماں کیا کہتی ہے؟ باپ کو پتہ چلتا ہے، باپ ڈنڈا پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، تو اتنا برا جرم کیا، آج تو نے یہ چوری کیا، کل کو اور بھی کرے گا۔ تو ماں آگے ہو کے پتہ کیا کہتی ہے؟ ماں کو پتہ ہوتا ہے یہ چور ہے میرا بیٹا، لیکن ماں آگے ہو کے کہتی ہے تجھے کس نے بتا دیا اس نے چوری کی؟ یہ تو اس طرح کا ہے ہی نہیں، ہائے ہائے یہ تو اس طرح کا۔ اور قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، وہ سارے جرم کرتے تھے وہ لوگ، لیکن حضور نے پردہ فرما کر ارشاد فرما دیا، فرمایا یا اللہ یہ تو جانتے ککھ نہیں ہے بیچارے، ان پر عذاب نہ کرنا۔ یہ دعائیں دے کر حضور واپس آئے، اور صبح کو پھر واپس جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق۔